چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف نظریں دیکھ رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب تمام تر بال سیاسی میدان میں جو بال چل رہی تھی ایک طرف سے دوسری طرف، وہ عدالتوں کی طرف پھینک دی گئی ہے کہ عدالتیں ہمیں انصاف دلائیں، ہم اب اور کچھ نہیں دیکھ سکتے. Would you agree to that? شکریہ طلحہ صاحب. دیکھیں، آئی وش یہ مسئلے سیاستدانوں کے ہوتے اور شاید اس کا کوئی حل بھی نکل سکتا عدالت کے اندر، پارلیمان میں، عدالت کے باہر. میں کل 2-3 لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں اچھے لوگ ہیں، پیپل نون ایٹسیٹرا، لیکن پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ کرپٹ ہے. اور کرپشن کی ایک جو پروف آپ کو ہم دے سکتے ہیں کہ فیملی ریلیشن شپ یا پارٹی کے چیئر پرسنز ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک عام پاکستانی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ عمل دخل دے پارٹی کے فیصلوں میں. تو یہ پارٹیاں ہیں نہیں، یہ ٹرینیز ہیں، یہ ان الیکٹڈ ٹائرنٹس ہیں یا الیکٹڈ ٹائرنٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان میں پہلے بھی بہت آ چکے ہیں. ایشو اس وقت یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان میں مسئلے حل کریں اور پھر 5 کی بل پہ ہنا ربانی گھر بھی واک آؤٹ کرتی ہے اور بلاول بھٹو بھی کرتا ہے اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈرز نے ان کو بولا کہ آپ واک آؤٹ کریں. وہ پاکستان کی بقا کا بل تھا، انسدادی دہشت گردی کی فائنانسنگ کا بل تھا، سب کے سب چلے گئے. وہ تمام محنت عمران خان نے کی تھی اور انہوں نے اپنا اس پہ بورڈ لگا دیا، فرق نہیں پڑتا، پھر بھی پاکستان کا فائدہ تھا. لیکن بات کسی اور چیز کی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. ملٹری تو سب کو پتہ ہے، فوج پاکستان ہے، اور خان صاحب نے بول دیا یہ فوج ہمارے لیے کھڑی ہے، -8-10 کالی بھیڑیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایشو اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے بنگلہ دیش جدا کیا تھا، یا کہ وہ کرپٹ بزنس مین ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، وہ کرپٹ مولوی جو دن میں ایک نماز نہیں پڑھتا، جس کو اسلام کا مطلب نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے. یہ وہ کرپٹ میڈیا ہاؤسز والے ہیں، یہ وہ کرپٹ جرنلسٹ ہیں، یہ وہ کرپٹ پورے پاکستان میں جو کرپٹ ٹولہ ہے وہ کا اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے پہلے بنگلہ دیش کو تباہ برباد کیا اور کسی نے اس پہ آنکھ نہیں دھری. انہوں نے بھٹو صاحب بی کو پھانسی کروایا، فاطمہ جناح میں ملوث تھے ان کے قتل میں. اب ایشو اس لیے آ گیا ہے ججز کے سامنے، یہ آپ کی آخری کڑی ہے. اگر آپ کے ججز بھی، ان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ عوام کو انصاف دیں، آپ کا یہ پاکستان خدا نخواستہ 5 حصوں میں ٹوٹے گا. اور یہ بغیر پلان کے نہیں ہے. میں آپ کو 1991 سے بتا سکتی ہوں، لوگ آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے. مشرف کے ٹائم میں بھی ٹھیک پیسہ بہانے کو تیار ہیں کہ اس ملک کے ٹکڑے کرو. الٹیمیٹ گیم یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے. یہ گیم نہیں ہے کہ جی فوج کو ختم کرو، عمران خان کو ختم کرو. یہ بڑے بڑے خواب ہیں عجیب لوگوں کے. تو اگر آپ نے پاکستان کو ایک حصے میں رکھنا ہے تو آپ کے اداروں نے پاکستان کے حق میں فیصلے دینے ہوں گے. عمران خان آج زندہ ہے، ان کو اللہ 100 سال زندگی دے، بٹ ساری عمر نہیں رہے گا. ملک نے رہنا ہے. شاندانہ پرابلم میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی کافی تقریباً آپ کی ساری باتوں سے 99% میں متفق ہوں، اگری کرتا ہوں. شاندانہ، بٹ the problem is ہماری فارمل اکانومی جو ہمارے کاغذوں پہ کاروبار ہے ہمارے ملک کا، وہ ہے $400 ارب. اور جو ہماری انفارمل اکانومی ہے جس کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا. میں نے جو 10-12 سال بزنس رپورٹنگ کی، اس میں پہنچا کہ it's 5 times bigger, it's $2 trillion. تو جب آپ $2 trillion کے خلاف جائیں گی، 2000 ارب ڈالر کے خلاف کھڑی ہوں گے، تو پھر آپ کو بند کرنے کے لیے، آپ کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے لیے 4000 ارب ڈالر بھی وہ لگانے کو تیار ہوں گے. شاندانہ ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 باتیں آپ نے جو بات کی. میں بھی ٹریڈ بیک گراؤنڈ سے ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ اگر 400 اکانومی 400 بلین کی ہے، یہ فارمل اکانومی 400 بلین کی ہے اور انفارمل 4000 کی ہے، تو اس کو چلا کون رہا ہے؟ کوئی فارنرز تو یہاں نہیں بیٹھے، نہ کوئی ایلینز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میں پاک افغان کی مٹی میں تھی، میں بارڈرز پہ جاتی تھی، سب کچھ بلوچستان کا حال دیکھتی تھی. ایک انفارمل ایسٹیمیٹ ہے کہ تافتان، چمن اور تورخم بارڈر سے آپ کی ڈیلی رات کو تقریباً 1 ارب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے. یہ پیسہ نہ فوج پاکستان کو جاتا ہے، نہ آپ کی ریونیو میں یا صوبوں میں یا سینٹر میں جاتا ہے. تو یہ پیسہ جس کی جیب میں جا رہا ہے اس کو تو ہم بعد میں ڈھونڈیں گے، لیکن جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں، وہ آپ کھڑے ہیں کہ میں کھڑی ہوں؟ بارڈرز پہ اس وقت کون کھڑا ہوتا ہے رات کو؟ صبح کو ہماری لائف سٹاک کی ٹریڈ بند کرتی تھی میاں نواز شریف کی حکومت نے، KPK بلوچستان کے لیے خاص کر، کیونکہ پنجاب میں ایبٹواز یہ لگنے تھے، یہ جہاں پہ کسائیوں کا جو بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو رات کو لائف سٹاک کی سمگلنگ ہوتی ہے اس میں ڈیزیز نہیں ہوتا، اور جو صبح کو لائف سٹاک کی سمگلنگ ہوتی ہے اس میں ڈیزیز بھی ہوتا ہے، اس میں ملک کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں طلحہ صاحب کہ اس ملک کو تباہ کرنے والے
اسی ملک کو چلانے والے بھی ہیں, یہ کوئی باہر سے نہیں آتا. اور یہ غریب عوام میں اور آپ نہیں ہے, مڈل کلاس, اپر اور مڈل, یہ آپ کی وہی سیٹ ہے جو صبح کو حلال کھاتے اور رات کو نہیں کھاتے. تو ان کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور یہی لوگ خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور تو کوئی نہیں ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. اپریشیٹ دا فیکٹ کہ آپ نے جس دلیری کے ساتھ, جس عقل مندی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ عوام کو سچ اور حق بتایا ہے. بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ریالٹی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ خبر جو ہے کڑوی گولی ہوتی ہے, اس کی شوگر کوٹنگ کر کے عوام کو دی جاتی ہے. امید کرتا ہوں کہ لوگ, میرے ویورز جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ ضرور سمجھے ہوں گے کہ شاندانہ صاحبہ ہمیں کیا بتا رہی تھی. ایک بریک, پروگرام جاری رہے گا.